نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الحکیم پر بات کریں گے۔ الحکیم حکمت والا، بہترین فیصلے کرنے والا، دانائی پر مبنی ہر کام کرنے والا، جس کے کاموں اور جس کی تدبیر میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہوتا، کوئی اس کی تدبیر کو موڑ بھی نہیں سکتا، جس کا ہر فیصلہ درست فیصلہ ہوتا ہے، جس کے کسی کام میں کوئی نقص نہیں ہوتا، جس کی ہر بات درست ہوتی ہے، جس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہوتی ہے، اور جس کا ہر فیصلہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہے ہمارا رب الحکیم، صاحب حکمت، صاحب دانائی۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام تقریباً 94 بار آیا ہے، 94 ٹائمز، اور اکثر یہ اس کی صفت عزیز کے ساتھ ہے، العزیز الحکیم، اور اسی طرح ایک جگہ الحکیم الخبیر بھی آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام میں حکمت سے فیصلے کرتا ہے۔ اس نے جو کچھ پیدا کیا اس کی تخلیق میں حکمت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کس انداز میں ملتا ہے۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے، یہ سب چیزیں بیکار پیدا نہیں کیں۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کفر کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ سے ہلاکت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آسمانوں کی تخلیق ہو یا زمین کی یا ان کے درمیان کی کسی بھی چیز کی، ان میں سے ایک ایک چیز، کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو، سفید ہو یا سیاہ ہو، ہر چیز کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ جہاں ایک چیونٹی کی پیدائش کا مقصد ہے، جہاں ایک ہاتھی کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی حکمت کار فرما ہے، وہاں انسان کی تخلیق بھی بے معنی اور بے مقصد نہیں ہو سکتی۔ اسے باقی تمام مخلوق سے اوپر اٹھ کر، جانوروں کی سطح سے بلند ہو کر کوئی بہتر کام کرنا ہے، اور اسے اپنی زندگی کا مقصد معلوم کرنا ہے۔ انسان اگر حیوانی سطح پر رہے تو اس کا سروکار صرف کھانے پینے سے ہوتا ہے، صرف اپنی نسل کی افزائش کرنے سے ہوتا ہے، جیسے تمام جانور کرتے ہیں۔ دنیا میں آتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چرتے ہیں، چگتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں ایک بہت بڑا مقصد رکھا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ انسان اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے اور اپنے رب کو پائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ سب ایک حکمت پر مبنی ہے، ایک مصلحت کے تحت ہے، اور عقل مند لوگ اس مصلحت کو پا لیتے ہیں اور وہ پکار اٹھتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ وہ اللہ کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یاد کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا، اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت اور مصلحت کار فرما ہے۔ اور وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک عظیم ہستی کا پیدا کرتا ہے، اور جب ان کے دل میں اللہ کی عظمت آتی ہے تو پھر وہ اسی کے آگے جھک جاتے ہیں، اس کی عبادت کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں ہوتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ الحکیم رب نے زمین و آسمان کی ہر چیز ایک مقصد کے تحت پیدا کی۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم
وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی ایک نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری اور ان جانوروں کی پیدائش میں بھی جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، یقین کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، نیز رات اور دن کے عدل بدل کر آنے میں، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا، پھر اس زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کی گردش میں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک نشانی پر غور کرنا ہم پر لازم ہے، اور ہم اس میں عقل کی تسلی اور تشفی کے لیے بہت سا سامان پائیں گے اگر ہم غور و فکر کی عادت ڈال لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے والا حیوان پیدا کیا ہے، اور اگر انسان سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا تو پھر وہ نرا حیوان ہو جاتا ہے جیسے باقی حیوانات ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان میں سے ایک ایک چیز جس کی طرف قرآن مجید میں توجہ دلائی گئی ہے، انسان ان کی تخلیق پر غور و فکر کرے، اس کے مقصد کو پہچانے، اور پھر اس دنیا میں بھی ان سے فائدہ اٹھائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پیدا کرنے والے کی عظمت کو پہچانے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا؟ یعنی غور تو کرو، دیکھو تو صحیح اللہ نے چیز بنائی کیسے۔ ہم کبھی انسان کی کوئی بنائی ہوئی چیز دیکھتے ہیں تو ایک دم مرعوب ہو جاتے ہیں، ایک دم خوش ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں جو بنائی ہیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر فرمایا اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا، اور رات کو پردہ پوش بنایا، دن کو معاش کا وقت بنایا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ یعنی سورج بنایا، اور نچڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ کہ کس طرح پورا ایک لائف سائیکل ہے، ایک چیز دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے، ایک چیز دوسرے کا سبب ہے، اور ایک چیز دوسرے کے فائدے کے لیے ہے۔ تو اس میں اگر انسان کسی کے بھی فائدے کے لیے نہ ہو تو اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان حکمتوں پر اور ہر چیز کے پیدائش کے پیچھے جو حکمت ہے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح رات اور دن کے بنانے میں بھی حکمت ہے۔ فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو روشن بنا دیا۔ اللہ تو یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی نیند اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو رات کو سو نہیں سکتے کہ کس کرب اور بے چینی اور تکلیف میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ اس نعمت سے مالا مال ہیں انہیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر حقیقت یہ ہے کہ سونے کے بعد انسان دوبارہ ایک نئی زندگی لے کر تر و تازہ ہو کر اٹھتا ہے اور پھر اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر پاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے پیدا کرنے کی حکمت بھی بتائی کہ یہ آسمان پر جو چراغ جگمگا رہے ہیں یہ ایسے ہی بیکار نہیں لگا دیے گئے۔ فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب۔ بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی آسمان بنا سکتا تھا، ایک پھیکا سا آسمان ہوتا تو کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے کتنا حسن بخشا ان ستاروں کے ساتھ۔ اور پھر صرف ایک ہی فائدہ نہیں ہے خوبصورتی کا، مزید حکمت بتائی کہ اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا۔
وہ عالم بالا کی باتیں سن نہیں سکتے، یعنی جو وحی الہی انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ستاروں کے بنانے کی حکمت بتائی گئی کہ وہ رات کے اندھیروں میں جو سمندر میں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو راہ دکھانے کے کام آتے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک خاص حکمت کے ساتھ، ایک خاص پروپورشن کے ساتھ سبزیوں اور پھلوں کو اگاتا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ مقدار میں کنزیوم ہوتی ہے وہ اتنی ہی کثرت کے ساتھ اگتی ہے، اور جو چیزیں انسان کی غذا کے علاوہ دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ان کی پیدائش عام طور پر کم ہوتی ہے۔ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا تو ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری نکالی، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کے گابھے میں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغات ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے۔ اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کی طرف، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کو بطور غذا تو پیدا کیا ہی ہے، لیکن ان کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی قرار دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر غور کرے کہ مٹی کے پیٹ سے کیا کچھ نکلتا چلا جا رہا ہے، اگر مٹی کو انسان کھول کر دیکھے تو اس کے اندر وہ خوشبو نہیں ہوتی جو پھل میں آ چکی ہوتی ہے، وہ رنگ وہاں نظر نہیں آتا جو پھلوں اور پھولوں اور پتوں کے اندر نظر آتا ہے، وہ ذائقہ اور ٹیسٹ مٹی کے اندر کہیں نہیں ملتا جو پھلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور پھر بعض اوقات ایک ہی باغ کے اندر ایک ہی ہوا، ایک ہی بارش، ایک ہی پانی، ایک ہی دھوپ، ایک ہی مٹی، لیکن ہر چیز مختلف رنگوں کی نکل رہی ہے، مختلف شکلوں اور مختلف فائدوں کی، اور پھر انسان ان کے بارے میں بہت کم جانتا ہے۔ بہت سی چیزیں بظاہر یوں لگتا ہے کہ صرف کھانے کی ہیں، حالانکہ اس میں غذا کے علاوہ شفا بھی اللہ نے رکھی، اور صرف غذا اور شفا ہی نہیں، اس کا انوائرنمنٹ پر یا پورے ماحول پر بھی ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ اور پھر وہ صرف انسانوں ہی کی غذا نہیں ہوتی، انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کی غذا بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کسی بنانے والے نے ہی بنایا، اور وہ بنانے والا بہت حکمت والا ہے جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں اور بے مقصد نہیں، اور صرف کام برائے کام نہیں، یا کوئی بھی چیز محض دل لگی کے لیے پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز کو بنایا اور پرفیکٹ بنایا، جیسی انسان کو ضرورت تھی اس کے مطابق بنایا، حتیٰ کہ انسان کا جوڑا انسان میں سے بھی بہت پرفیکٹ بنایا، دونوں کو مختلف شکلوں میں پیدا کیا، ایک کو مرد اور ایک کو عورت کی شکل میں۔ اگر دونوں ایک ہی جیسے ہوتے تو اس میں کیا حسن تھا، یہ کیا خوبی تھی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید چیزوں کو دیکھنے کا اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ جانوروں کو بھی ایک حکمت کے تحت اس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان پیدا کر دیتے اور پھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں زمین پر ہوتی اور بات ختم ہو جاتی، لیکن اس نے زمین پر جانور پھیلا دیے، اور اس میں کتنی قسمیں ہیں ان جانوروں کی کہ انسان کے لیے گننا دوبھر ہے۔ پھر صرف زمین پہ چلنے والے جانور نہیں بلکہ رینگنے والے جاندار بھی ہیں، اور پھر ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، اور پرندوں کے رنگ اور ان کے ڈیزائن اور ان کے اندر کی خوبصورتی اور حسن حیرت انگیز طور پر انسان کے لیے ایک نشانی ہے، جس میں انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کار فرما نظر آتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بعض جاندار 4 ٹانگوں والے ہیں، بعض 8 والے ہیں، اور بعض تو انگنت ٹانگیں رکھتے ہیں، یعنی انسیکٹس میں سے۔ پھر اسی طرح بعض کو دودھ دینے والا بنایا، بعض کو رینگنے والا بنایا، بعض کو اڑنے والا بنایا، بعض کو دوڑنے والا، اور بعض صرف چل سکتے ہیں، دوڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى 4 يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ نے ہر چلنے والے جاندار ایک قسم کے پانی سے پیدا کیے، پھر اس میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ پہ چلتا ہے،
اس میں سے کوئی وہ ہے جو 2 پاؤں پہ چلتا ہے، ان میں سے کوئی وہ ہے جو 4 پہ چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر تخلیق کے علاوہ باقی بھی معاملات میں جو فیصلے وہ کرتا ہے، وہ فیصلے بھی سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہمیں بعض فیصلوں کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی اور ہم اس پر دل تنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت بڑی مصلحت کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر بنائی اور بہت ہی اچھی بنائی، اور ہوتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ نہیں ہوتا جو نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں سراسر خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں، وہ سراسر عدل پر مبنی ہے۔ اس نے صاف طور پر فرما دیا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، لہٰذا جو فیصلہ وہ کرتا ہے وہ خیر سے خالی نہیں ہوتا، اس کے کسی فیصلے میں کوئی شر نہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صبح کی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر تیری طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، یعنی تیرے کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہیں ہو سکتا اور نہ کسی قسم کی کوئی ناراضگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تھا تو سارے لوگ سخت پریشان ہوئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دفاع میں آیات نازل کی تو اس میں فرمایا کہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس واقعے کو بھی اپنے حق میں برا نہ سمجھو، اس میں بھی تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اتنی بڑی بات کہ جس سے پورا مدینہ متاثر ہو کر رہ گیا اور 1 مہینے تک پریشان ہو کر رہ گیا، اس قدر شدید پریشانی کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی تمہارے حق میں خیر ہے، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر اس واقعے پر غور کیا جائے تو واقعی اس میں سے بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، بہت سی چیزیں سیکھنے کو ہیں اور ہماری زندگیوں میں قابل عمل بھی ہیں۔ پھر اسی طرح عورتوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو، یعنی کسی وجہ سے وہ عورت تمہیں اچھی نہیں بھی لگتی، تو ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائی رکھی ہو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسی خاتون سے ایسی اولاد عطا کرتا ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں ایسا فیض عطا کرتا ہے کہ جو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو مومن کا ہر حال خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس میں بھی خیر ہے، اور اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے جو اللہ کے فیصلوں پر اعتماد کرتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح زندگی میں انسان کو مختلف طرح کی آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، بعض اوقات وہ چلا اٹھتا ہے کہ اٹس ناٹ فیئر، یہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا عدل نہیں، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پہ اکڑ جاؤ جو تمہیں وہ عطا کرے، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسان کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو وہ اس کو کچھ سکھانا مطلوب ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی خیر اور بھلائی مطلوب ہوتی ہے جو اسی راستے سے آتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزما لیتا ہے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کو کوئی خیر عطا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس راستے کے بغیر اس کو مل نہیں سکتے۔ اور حقیقت میں دنیا میں عام زندگی کا بھی اصول یہی ہے کہ انسان مشکلات سے گزرتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو لوگ صرف آسانیوں میں رہتے ہیں ان کے لیے زندگی دوبھر ہو کر رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آدمی کے لیے بلند مرتبے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کے بلبوتے پر وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر رہا ہوتا، یعنی اس کے عمل اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ اس بلند درجے پہ پہنچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسے مسلسل ایسی آزمائشوں کے ساتھ آزماتا رہتا ہے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اعمال کی وجہ سے نہیں، آزمائشوں پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو ثواب دینا چاہتے ہیں، اجر اور جزا دینا چاہتے ہیں ان آزمائشوں کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مانگے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عافیت کی دعا کو پسند کیا ہے، لیکن اگر کسی پر بڑی تکلیف آ گئی ہے تو بس یقین کر لینا چاہیے کہ اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہوں تکلیف کے وقت کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اکثر تو یہ سمجھتے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے اس نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ پھر اسی طرح بعض آزمائشیں انسانوں کی گناہوں کی معافی کے لیے بھی آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر کوئی مصیبت، بیماری یا غم یا تکلیف ایسی نہیں آتی، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بعض لوگ تو باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو گئی۔ ہمیں واقعی نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی ہوگی، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نہ جانتے ہوئے بھی ہم بہت سی غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی غلطی تو عام طور پر جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا اور باقی نعمتوں کا بھی صحیح استعمال نہ کرنا اور ان کو فار گرانٹیڈ لینا اور ضائع کرتے رہنا۔ پھر اسی طرح انسان کی روحانی ترقی کے لیے بھی آزمائشوں کی بھٹی میں اس کو ڈالنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات دنیا میں محو ہو کر غافل ہونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی تکلیف میں ڈالتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس سے محبت کریں۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کو بھول کر کسی اور چیز سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی اس کو آزماتا ہے اور پھر اس کو دنیا کی حقیقت سمجھاتا ہے اور اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر خیر ہوتا ہے آزمائش اس کو ایمان میں اور عمل میں اور ترقی عطا کرتی ہے، لیکن اگر کسی کے اندر شر ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ آزمائش اس کے لیے اور بڑی مصیبت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو پاک کرنا چاہتا ہے دنیا کی محبت سے، دنیا کی لالچ سے، گناہوں سے، غلط کاموں سے اور گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اور ان بیماریوں کو، تکلیفوں کو، مشکلات کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو پہلے سے زیادہ اچھی نعمت دینا چاہتا ہے اور بندہ اس چیز کے ساتھ چمٹ کر بیٹھا ہوتا ہے اور اس چیز کے جانے کو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے حق میں نقصان ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ لے کر اس پر بندے سے صبر اور شکر کروا کے اس سے بڑی نعمت اس کو دینا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے عوض بہترین خون عطا کرتا ہوں، اور اس طرح وہ اثر نو عمل کرتا ہے، یعنی پھر سے ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو شرعی احکامات ہیں، جو دین کے بارے میں ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، وہ بھی سراسر حکمت پر مبنی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں داخل ہونے کے آداب کے بارے میں سکھاتا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، اجازت لے کر داخل ہوا کرو، تو اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب بچے سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اس طرح اذن لیا کریں جیسا کہ ان سے پہلے ان کے بڑے اذن یا اجازت لیتے تھے، یعنی گھر میں اجازت لے کے مرد داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، یعنی اس آیت میں خاص طور پر علیم حکیم کا لفظ بھی آیا ہے۔ عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کیا میں اپنی بہن سے بھی اندر آنے کی اجازت لوں؟
تو انہوں نے کہا ہاں. میں نے دوبارہ پوچھا کہ میری 2 بہنیں ہیں جو میری زیر پرورش ہیں، میں ان پہ خرچ کرتا ہوں، کیا میں ان سے بھی اجازت لیا کروں؟ آپ نے کہا ہاں. کیا تم انہیں عریاں دیکھنا پسند کرو گے؟ کہ ہو سکتا ہے وہ جب گھر میں کسی مرد کو نہ پائیں تو وہ بہت ریلیکسڈ ہوں اور ایسے لباس میں ہوں، لیکن اگر تم اچانک داخل ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے امبیرسمنٹ کا ذریعہ ہوگی. تو اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اے لوگوں وہ جو ایمان لائے ہو، چاہیے کہ وہ لوگ تم سے اجازت طلب کریں جو تمہاری ملکیت میں ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کے درمیان عدل کا حکم دیا ہے، اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو، اپنے بیٹوں کے حقوق کی ادائیگی میں برابری کا خیال رکھا کرو، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہ کرو، کیونکہ اس سے اولاد کے درمیان باہم ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جب ایک باپ ایک بچے کو دوسرے پر زیادہ ترجیح دیتا ہے تو ان کے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور جب ان کا آپس کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ چیز پھر ماں یا باپ کو تکلیف دینے والی ہوتی ہے. تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، جیسا کہ تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں. تو اس لیے اگر کوئی تحفے تحائف دینے ہو بچوں کو، یا ان کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ ہو، یا شفقت کا معاملہ ہو، تو ان تمام چیزوں میں عدل کرنا چاہیے تاکہ ایک بچہ دوسرے بچے سے جیلس نہ ہو یا واپس ماں باپ کے ساتھ نفرت نہ کرے. کیونکہ جب کسی بچے کو اگنور کر دیا جاتا ہے یا اس کی کمزوری کی وجہ سے اس پر توجہ نہیں دی جاتی تو وہ بچہ والدین کی محبت کھو بیٹھتا ہے. یعنی ماں باپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور وہ ماں باپ کی طرف نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں ایک خون کے رشتے میں خلل آ جاتا ہے اور یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات دیے اور ان میں خود فیصلے فرمائے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، لڑکی کو کتنا دیا جائے، لڑکے کو کتنا دیا جائے، والدین کا کتنا حصہ ہو، باقی رشتہ داروں کا کیا ہو. اور اس معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ ان حصوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرے. لہٰذا ان حصوں پر اعتراض کرنا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کو نہ سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارا علم کم ہے، ہماری عقل کم ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس حکمت کو سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر سر تسلیم خم کر دیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وصیت کا حکم دیتے ہیں اس میں بھی بڑی حکمت ہے. بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ورثے میں حصہ نہیں مل رہا ہوتا، لیکن وصیت کے ذریعے انسان اپنے مال میں سے 1/3 ان رشتہ داروں کو فیض پہنچا سکتا ہے. یعنی انسان کا جب قرض ادا ہو جائے اور اس کے باقی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو ورثہ تقسیم ہونے سے پہلے ان کا حق دے دیا جائے گا، اور اس میں خاص طور پر یتیم پوتے کو اسی حصے میں سے حصہ مل سکتا ہے، یعنی وصیت کے ذریعے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا یا جن کو حرام قرار دیا ان میں بھی بڑی حکمت ہے. ویسے قرآن مجید میں کھول کے ہمیں بتا دیا گیا کہ کیا کیا چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آپ ان سے کہیے کہ جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے کے لیے حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو. ہاں، جو شخص لاچار ہو جائے اس حال میں کہ وہ نہ تو اللہ کے قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو تو وہ اسے معاف ہے. آپ کا رب بخشش فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے لیے بہتا خون، خنزیر کا گوشت اور مردار اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا ہوا کھانا یہ حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس میں بھی بہت حکمتیں ہیں. اب دیکھیے کہ کھانا اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس پر لیا جائے تو اس کھانے کے اندر سے وہ روحانیت اور ایمانی خو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جدید تحقیقات کی روشنی میں ہم سب جانتے ہیں کہ مردار ہو یا خون ہو یہ بہت سی بیماریوں کو کیری کرتے ہیں، اور اگر انسان ان کو کھاتا ہے تو دراصل وہ اپنے لیے بیماری مول لیتا ہے اور اس کے لیے نقصان دہ. اسی طرح خنزیر کے بارے میں بھی بہت کچھ تحقیقات موجود ہیں کہ وہ کتنا غلیظ جانور ہے اور اس کے کھانے سے انسان کے اخلاق پر کتنا برا اثر پڑتا ہے.
پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کا کفارہ رکھا ہے قرآن مجید میں، کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی معافی کے لیے انسان کفارہ دے، جیسے قتل کے گناہ میں یا اور چیزوں میں. تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے. مثلا قسم توڑنے پر جو کفارہ ہے، یا اور چیزوں پر جو غلام آزاد کرنے یا روزے رکھ کر یا صدقہ کر کے جو کفارہ دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے تمام احکامات جو ہیں، یعنی ایک تو ہے عام احکامات اور ایک یہ کہ خصوصی احکامات، ان سب کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے. اور جو شخص اللہ کے الحکیم ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اسے ان میں سے کسی بھی چیز پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایمان لے آئے انسان اللہ تعالیٰ کی صفت پر، تو پھر اس کے اثرات انسان کی اپنی زندگی میں بھی نظر آنے چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنی عقل کو اور اپنی سمجھ کو ترقی دے اور اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت مل جائے اس کو تو خیر کثیر مل جاتی. اور حکمت کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، یعنی اپنے آپ کو، اپنے کام کو، مقام کو، مرتبے کے دوسرے کے کام، مقام، مرتبے اور زندگی میں مختلف فیصلے کرنے کی جو صلاحیت ہے، ان کو صحیح طور پر صحیح جگہ رکھنا. بات کرنے میں کون سی بات کہاں کہنی ہے، کہاں نہیں کرنی، کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش ہونا ہے، کس وقت کھانا ہے، کس وقت نہیں کھانا، کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ. ان تمام امور کے بارے میں انسان صرف علم کی بنا پر فیصلے نہیں کر سکتا، اس کے لیے حکمت درکار ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ کون سی چیز کتنی کرنی چاہیے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی سمجھ دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے، اور پھر اس کے لیے انسان سنجیدہ بھی ہو، کوشش بھی کرے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ انسان اپنی عقل کو جلا دے. جب انسان کے اندر سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اس کے بہت سے معاملات خود بخود درست ہونے لگتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. اور اس میں خاص طور پر دین کی تبلیغ کے وقت انسان کو حکمت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام بہت خوبصورت ہے، لیکن بعض اوقات اس کو ایسے بھدے طریقے سے پہنچایا جاتا ہے کہ سننے والا اس سے اوفینڈ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتا اور اس کو قبول نہیں کر پاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ. کیونکہ انسان کے لیے دوسرے کی بات کو ویسے بھی ماننا اور قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر انداز درست نہ ہو تو اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تک یہ فرمایا گیا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان سے جھگڑیے تو اس طریقے پر جو بہترین ہو. یعنی اگر کہیں بحث مباحثے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہاں بھی اچھا انداز اختیار کیا جائے. ان ربک یعلم، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو راہ راست سے بھٹک چکا ہے، اور راہ راست پہ چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت جانتا ہے. اس لیے اس کو اللہ پہ چھوڑ دو کہ کون بھٹکا ہوا اور کون سیدھے راستے پر ہے. تم اپنا کام خوبصورت طریقے سے کرتے جاؤ، کیونکہ جب تک انسان کے دل میں جس کو وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کے لیے خیر خواہی نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی، تو انسان اس کو صحیح بات بتا نہیں سکتا. کیونکہ اگر انسان ججمنٹل ہو اور اپنے دل میں منفی خیال رکھتا ہو کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں جس کو وہ اللہ کی بات بتا رہا ہے، تو وہ بات اس پر پھر اثر نہیں کرے گی. تو اسی لیے فرما دیا گیا کہ تمہارے رب کو سب پتہ ہے کون بھٹکا ہوا ہے اور کون نہیں. تم اس پر توجہ دینے کی بجائے کہ کون بھٹکا ہوا اور کون نہیں، اور ان کے فیصلے کرنے کی بجائے اس چیز کو دیکھو کہ ان کو کون سی بات رب کے زیادہ قریب لا سکتی ہے. پھر اسی طرح حکمت ہی کا تقاضا ہے کہ انسان دوسروں سے جب عام گفتگو بھی کرے تو ان کے لیول پر کرے، ان کو سمجھ آنے والی ہو، یعنی قابل فہم انداز اختیار کرے. ایسی بات نہ ہو کہ جس میں دوسرے مشکل میں پڑ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ بہت ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے، بات کو سمجھایا کرتے تھے، اور پھر مختصر بات کیا کرتے تھے. عمار کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کی لمبی نماز اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے. بس نماز کو لمبا کرو اور خطبے کو مختصر کرو،
کیونکہ بعض بیان جادو اثر رکھتے ہیں، یعنی تھوڑی بات بھی بہت کافی ہو جاتی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمت حاصل کیسے کی جائے، یعنی انسان کیا کرے کہ اس کو حکمت ملے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز قرآن کے ساتھ گہرا تعلق، کیونکہ قرآن حکمت والی کتاب ہے، حکمت والے رب نے اتاری ہے۔ قرآن مجید کو بھی والقرآن الحکیم کہا گیا ہے، اور اس کی حکمت کی قسم کھائی گئی ہے کہ قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عقل اور فہم اور سمجھ بہترین ہو، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو غور سے پڑھے۔ اس سلسلے میں کعب بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے۔ اسی طرح سنت کی تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکمت عطا کی تھی، لہٰذا آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ کی احادیث کا مطالعہ کرنا، آپ کی باتوں پر غور و فکر کرنا اور ان سے اپنی زندگی کے لیے سبق لینا، یہ نہایت ضروری ہے۔ ازواج مطہرات کو اس چیز کا حکم دیا گیا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو، بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ یعنی یہاں آیات اللہ سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان صاحب حکمت لوگوں کی کمپنی اختیار کرے، ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے معاملات کی سمجھ دی ہے اور مختلف امور کے اوپر بہترین علم دیا ہے، تو ان کی صحبت اور ان کی کمپنی اختیار کرنے سے بھی انسان کو حکمت حاصل ہوتی ہے، ان کو دیکھ کر، ان کے معاملے کو دیکھ کر، ان کے طریقوں کو دیکھ کر۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے، یعنی جو صاحب حکمت لوگ ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں فہم عطا کیا ہے یا اس میں سے سبق لینے کی صلاحیت بخشی ہے، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو بانٹیں، کیونکہ جو انسان دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھلائی کو لوٹا دیتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حسد صرف دو چیزوں پر جائز ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کو راہ حق پر خرچ کرنے کی قدرت دی، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور وہ اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی خود بھی اس کا استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فیصلوں کو اگر ہم دیکھیں اور آپ کے معاملات کو دیکھیں تو وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے۔ مثلاً حدیبیہ کے موقع پر آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ سراسر آپ کی حکمت عملی پر مبنی ہے۔ اس نام کے ساتھ کچھ دعائیں بھی ملتی ہیں، مثلاً قرآن مجید میں دعا آتی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب یقیناً تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ملتی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے، بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اسی طرح فرشتوں کی مومنوں کے لیے دعا ہے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ سے حکمت بھی مانگنی چاہیے اور اچھا انجام بھی، اور اسی طرح حکمت ملنے کی دعا کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین،
اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر دے اور مجھے صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ الحکیم رب ہمیں حکمت عطا کرے اور ہمیں واقعی اپنی تمام زندگی میں حکمت سے کام لینے کی توفیق دے، کیونکہ جس کو حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔